صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماضی را سیزدہ صیغہ آیت اثبات فعل ماضی معروف فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا بحرکات ثلاثہ عین سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است اول واحد دوم تثنیہ سوم جمع۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں سنا کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے، فعلا فعیلا فعولا، اور فعلا سے مضارع 3 وزن پر آتا ہے، یفعلو یفعلو یفعلو، جیسے یضربو ینصرو اور یفتح، اور فعلا سے مضارع جو آتا ہے وہ 2 وزن پر آتا ہے، جیسے یفعلو یفعلو۔ مثال جیسے یحسبو یسمعو، اور فعلا سے جو مضارع آتا ہے وہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے یکرم۔ تو کل ملا کر یہ 6 باب حاصل ہو گئے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے پھر اس کے بعد بیان فرمایا تھا کہ فعل ماضی مجہول جو آتا ہے 6 بابوں سے وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ کچھ گردانوں کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماضی را سیزدہ صیغہ آیت، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ آپ نے میزان میں پڑھا ہے کہ ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، تو اصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں ماضی کے 13 صیغوں کو بیان فرمایا۔ تو یاد رکھو، میزان میں جو 14 صیغے تھے اس میں ایک صیغہ ڈبل تھا، یعنی ایک صیغہ 2 کے قائم مقام تھا۔ جیسے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کا صیغہ ایک آتا ہے، جیسے فعلتما۔ گردان کریں، آپ دیکھیں، فعلا فعلا فعلو، تینوں صیغے یہ ہو گئے غائب کے، مذکر غائب کے۔ پہلا صیغہ فعلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، تیسرا جمع مذکر غائب۔ تو یہ 3 صیغے مذکر غائب کے ہو گئے، فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا۔ یہ مؤنث غائب کے 3 صیغے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع۔ اب فعلتا یہ حاضر کا ہو گیا، مذکر حاضر کا، جیسے فعلتا فعلتما، یہ ہو گیا تثنیہ مذکر حاضر کا، اور فعلتم یہ جمع مذکر حاضر کا۔ تو فعلتی اب آنا چاہیے تھا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ فعلتما، تو مذکر اور مؤنث دونوں کا صیغہ ایک ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے اس گردان میں وہ 2 صیغے جو تھے میزان میں، ان 2 صیغوں کے مقابلے میں ایک ہی صیغوں کے ذکر فرما دیا اور کہہ دیا کہ ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ نے وہاں پر جو 14 صیغے استعمال فرمائے تھے میزان کے اندر، تو وہ اس وجہ سے کہ ابتدائی طلبہ ہیں، بات اچھی طریقے سے ذہن میں آ جائے گی، اور 14 صیغے استعمال کر دیے۔ یہاں اب چونکہ طلبہ کافی عقل مند ہوش مند ہو گئے ہیں، تو انہیں ظاہر کر دیا جائے کہ بھائی ماضی میں جو واحد تثنیہ جمع ہے نا، یہ صیغے لین باری سے ذکر کیے، تو اسی میں جو مذکر حاضر ہیں، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ فعلتما اور تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ فعلتما، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰ نے 2 صیغوں کو ذکر نہ فرمایا، بلکہ ایک ہی صیغے کو ذکر فرما دیا جو 2 کے قائم مقام ہے۔ تو وہ ترتیب جو میں نے بیان فرمائی، پھر آئیں گے متکلم کے صیغے، ایک واحد متکلم
واحد متکلم کا صیغہ چاہے مذکر کہے فعلت میں نے کیا یا مؤنث کہے تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب فعلت فعلنا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، چاہے مذکر ہو سارے یا مؤنث ہو یا دو ہوں، اگر دو مرد کہیں تو کہیں گے فعلنا ہم نے کیا، اگر دو مؤنث کہیں تو بھی کہہ سکتی ہیں فعلنا ہم نے کیا۔ تو لاسٹ کا جمع متکلم کا صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے تثنیہ مذکر کے لیے اور تثنیہ مؤنث کے لیے، جمع مذکر کے لیے، جمع مؤنث کے لیے۔ تو ایک صیغہ 4 صیغوں کے مقابلے میں۔ اب پہلا جو صیغہ ہے فعلت تو یہ 2 صیغوں کے مقابلے میں، واحد متکلم مذکر اور تثنیہ واحد متکلم مذکر اور واحد مؤنث متکلم 2 صیغوں کے مقابلے میں۔ اور وہ جو صیغہ ہے فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو کل ملا کر یہ 13 صیغے ہوئے۔ عقلی تقاضا یہ ہے کہ 18 صیغے ہوں۔ تو یاد رکھو یہ جو گردان ہے اس میں بعض صیغے مشترک ہیں، تو اس بنا پر مصنف علیہ الرحمٰن نے 13 صیغوں کو ذکر فرما دیا جو 18 صیغوں کے قائم مقام ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے، اور آج ہماری طبیعت خراب ہے، آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے۔ کل سے بڑی تکلیف ہے، آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ماضی را 13 صیغہ آیت، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ اب اس کی گردان ذکر کرنے لگے ہیں۔ اس بات فعل ماضی معروف، اس بات آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا، اس بات فعل ماضی معروف یعنی فعل ماضی، اس بات فعل ماضی معروف کسی چیز کا ثبوت آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، مثبت اور منفی۔ تو اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو اس کو مثبت کہتے ہیں، اور اگر مفعول کی طرف ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں، یعنی فعل کی نسبت کرنے والے کی طرف ہو تو اس کو مثبت کہتے ہیں، اور اگر کرنے والے کی طرف نہ ہو بلکہ جس پر کام واقع ہو اس کی طرف ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ بیان فرما رہے ہیں کہ اس بات فعل ماضی معروف۔ اب گردان کرنے پیچھے فرمایا تھا فعل ماضی فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آیا ہے، تو عین کلمے پر مصنف علیہ الرحمٰن نے تینوں حرکتوں کو مزین کر دیا کہ آپ چاہیں تو اس کو گردان کر سکتے ہیں کہ فعولا مضموم العین کے ساتھ یا مفتوح العین کے ساتھ، فعلا یا مکسور العین کے ساتھ جیسے فاعلا۔ ایک گردان لیکن 3 گردانوں کا کام یہاں پر کر رہی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ پہلی گردان پوری ذکر کی، دوسری بھی پوری ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد تا آخر یعنی آخر تک آپ خود کریں گے گردان۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ گردانیں جو ہیں ان کو اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر لو اور اپنے ذہن سے پوری گردان لکھ کے پھر اس پر اچھی طریقے سے رٹا مارو، تاکہ آپ جب اچھی طریقے سے گردانیں یاد کر لیں گے تو اس کے بعد جو بھی صیغہ آپ کی نظر کے سامنے آئے گا ویسے ہی آپ کا ذہن اس صیغے کی طرف چلا جائے گا کہ یہ صیغہ یہ ہے، ہم نے اس گردان میں پڑھا تھا۔ تو گردان اگر اچھی طریقے سے یاد ہوں گی تو کسی بھی صیغے کی شناخت کے لیے آپ کو کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیں میں گردان کر دیتا ہوں۔ اس بات فعل ماضی معروف فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن۔ اب یہاں سے تثنیہ مؤنث غائب کا تثنیہ کا جو صیغہ تھا تثنیہ مؤنث حاضر کا یعنی مخاطب کا، تو وہ نہیں ہے بلکہ تثنیہ جمع کا ہے، جمع مؤنث حاضر کا۔ فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا۔ اب اسے پڑھیں فعلا فعولا عین کے ضمے کے ساتھ، فعولا فعولا فعولو فعولت
فعولتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلت فعلنا. اب کسرے کے ساتھ پڑھیں. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلت فعلنا. اسی طریقے سے آپ گردان کریں. اب بتا رہے ہیں وہی بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی. بالکل آسان ہے. بتائیں گے کہ پہلے صیغے کس کے لیے ہیں, پہلے کس کے لیے ہیں. تو میں نے بتایا کہ پہلے 3 صیغے غائب کے ہیں, یعنی مذکر غائب کے. پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں. جو 2 صیغے ذکر کیے, ایک صیغہ جو تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے, تو وہی صیغہ مؤنث مخاطب کے لیے بھی آتا ہے. تثنیہ مؤنث مخاطبہ کے لیے, مخاطبین کے لیے. اور پھر ایک صیغہ متکلم کا ہے جو تو 2 صیغوں کی قائم مقام ہے. اور پھر ایک صیغہ جو جمع متکلم کا ہے, واحد متکلم کا 2 صیغوں کی قائم مقام, اور جمع متکلم کا جو ہے وہ 4 صیغوں کے قائم مقام. دیکھیں وہی ذکر فرما رہے ہیں. بحرکات ثلاثہ عین, یعنی عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ. کیا ہے؟ فعلا فعلا فعولا, تینوں حرکتیں عین پر آپ پڑھ سکتے ہیں. بتا رہے ہیں سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است, کہ پہلے 3 صیغے جو ہیں مذکر غائب کے ہیں. وہی واحد مذکر غائب, واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. اول واحد, دوم تثنیہ, سوم جمع. آسان بات ہے. بعد ازا سے صیغے مؤنث غائب است, اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. وہی فعلت فعلتا فعلنا, 3 صیغے مؤنث غائب کے. واحد تثنیہ جمع. باہم وضع, اسی طریقے پر, یعنی جس طریقے سے پہلے صیغے 3 تھے مؤنث غائب کے, اسی طرح تثنیہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے جو تھے, اسی طرح یہی مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں. بعد ازا سے صیغے مذکر حاضر است, اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. اب دیکھیں مذکر حاضر کے ہیں 3 صیغے, لیکن تثنیہ برائے مؤنث حاضر, لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. جو مؤنث کے لیے اس کا تثنیہ, یعنی تثنیہ مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے وہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے وہاں پر 2 صیغوں کو ذکر کیا. بعد ازا خود فرما رہے ہیں بعد ازا 2 صیغے مؤنث حاضر, اس کے بعد 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں. اول واحد, دوم جمع. تثنیہ کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ تثنیہ جو مذکر حاضر کے لیے تھا وہی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی ہے. فعلتما. بعد ازا 2 صیغے متکلم است, پھر فرماتے ہیں 2 صیغے متکلم کے ہیں. اول برائے واحد مذکر و مؤنث, یعنی پہلا صیغہ واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہیں. جیسے فعلتو, میں نے کیا, مؤنث کہے گی تو بھی کہے گی میں نے کیا. ہر دونوں, یعنی ہر دو کے لیے, یعنی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلتو آتا ہے. و دوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث, اور دوم اور دوسرا صیغہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا. برائے تثنیہ مذکر کے لیے و مؤنث, اور مؤنث کے لیے و جمع مذکر و مؤنث, اور جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے, یعنی ایک صیغہ 4 صیغے کے مقابلے میں. اب گردان شروع کرنے لگے ہیں اس بات فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول آپ نے سنا کہ کس کو بولتے ہیں کہ اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو, یعنی جس پر کام واقع ہو, اس کو مجہول بولا جاتا ہے. اب یہاں پر بیان فرمایا کہ فعل ماضی مجہول ہے نا, تو مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ فعل کے فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں, ان کو کسرہ دیتے ہیں, لام کو خود اس کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں, فعلا ہو جائے گا. گردان دیکھیں آپ اس بات فعل ماضی مجہول. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلت فعلنا تا آخر. آپ تینوں حرکت, بلکہ یہ ثلاثی مجرد سے جو فعل ماضی مجہول آتا ہے وہ صرف فعلا کے وزن پر آتا ہے. آپ عین کے کسرے ہی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, اس پر تینوں حرکتیں نہیں پڑھ سکتے آپ, چونکہ پیچھے بتایا کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول جو آتا ہے وہ صرف فعلا کے وزن پر آتا ہے. اب بتانا شروع کر رہے ہیں ایک فائدہ, ما ولا, ما اور لا. دیکھیں اگر ہم کو نفی کا معنی پیدا کرنا ہے کہ فعلا اس ایک مذکر نے کیا, اب ہم کہیں گے نہیں کیا, تو ما فعلا اس ایک مذکر نے نہیں کیا. اب یہ ما جو ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے خاص ہوتا ہے, یعنی ما کا استعمال زیادہ تر ماضی پر ہوتا ہے. نفی کا جب معنی پیدا کرنا مقصود ہو تو, لیکن
کبھی کبھی لا بھی ماضی پر نفی کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اس کے داخل ہونے کی کچھ شرط ہے، اس چیز کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ما ولا برائے ماضی، ما ولا بر ماضی برائے نفی میں آیت، ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، یعنی ما تو آتا ہی ہے لیکن لا جو آتا ہے اس میں کچھ شرائط ہیں جن کی وجہ سے ما بلکہ لا ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں مگر شرط دخول لا بر ماضی است، مگر شرط دخول لا کے داخل ہونے کی شرط ماضی پر یہ ہے، وہ شرط کیا ہے کہ بے تکرار نمی آید، کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا ہے، چوں فلا صدق ولا صلی، نہ ہی وہ ایمان لائے اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ لا کے داخل ہونے کی ماضی پر شرط یہ ہے کہ وہ بغیر تکرار کے نہیں آتا، یعنی ماضی کے دو صیغے ہوں گے اور دونوں صیغوں پر لا داخل ہوگا تبھی لا آئے گا ماضی پر نفی کے لیے، ورنہ تو نہیں آئے گا۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے ایک شرط ذکر کی، لیکن اور بڑی بڑی کتابوں میں شذور الذہب اور بھی دیگر کتب صرف میں ہے، بڑی بڑی کتابوں میں کہ 3 شرائط ہیں جبکہ لا ماضی پر داخل ہو۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ایک شرط اس وجہ سے ذکر کی چونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو جو زیادہ استعمال ہوتی ہے مصنف علیہ الرحمہ نے اسی کو ذکر کر دیا اپنی کتاب کے اندر۔ وہ 2 شرطیں اور کون سی ہیں؟ ایک شرط تو یہ کہ جب محل دعا میں ماضی کا صیغہ استعمال ہو تو اس پر نفی کے لیے لا آ جاتا ہے، جیسے لا تبارک اللہ، ہے نا، تو لا یہاں ماضی پر داخل ہو گیا۔ ایک شرط یہ ہے، تیسری شرط کہ جواب قسم میں جب ماضی واقع ہو تو اس پر لا نفی کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے تاللہ لعذبتہم، ہے نا، تو تاللہ یہ جملہ قسمیہ ہے اور جواب قسم لعذبتہم یہ پورا جملہ۔ تو اب دیکھیں لعذبتہم میں عذبت یہ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے تو اس پر لا داخل ہو گیا، لیکن یہ قلیل ہے اس کا استعمال۔ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے ما ہوتا ہے ماضی منفی بنانے کے لیے، یعنی نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے ماضی پر لا داخل ہوتا ہے، لیکن اگر داخل ہو لا تو پھر وہ تکرار کے ساتھ ہوگا یا محل دعا میں ہوگا یا جواب قسم ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے ایک مثال کو یہاں پہ ذکر فرمایا، ایک شرط کو کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا، فلا صدق ولا صلی۔ دیکھیں آپ کہ 2 صیغے ماضی کے ہیں اور دونوں پر لا داخل ہے، تو اگر ایسی صورت ہوگی تو لا ماضی پر نفی کے معنی پیدا کرے گا۔ اب بیان فرمانے لگے ہیں ان کی گردان۔ نفی فعل ماضی معروف، نفی یعنی جس میں نہ کرنا ثابت ہو، فعل ماضی معروف، معروف کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والے کی طرف۔ ما فعل، ما فعلا، ما فعلو، پوری گردان آپ آخر تک کر سکتے ہیں تینوں حرکتوں کے ساتھ، ما فعلا، ما فعلا اور ما فعلا، تینوں گردنوں کے ساتھ۔ ما فعلا میں ایک گردان کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، جیسے ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ اب اسی طرح تینوں حرکتوں کے ساتھ عین کی، مفتوح العین، مضموم العین، مکسور العین آپ کر سکتے ہیں تآخر ایضاً، اور یہ بھی آخر تک۔ مصنف علیہ الرحمہ 2-3 صیغوں کو ذکر کر دیتے ہیں اختصار کے طور پر، چونکہ آپ کی گردانیں یاد ہوئی ہیں تو اب زیادہ طوالت نہ دیتے ہوئے کتاب کو مختصر 1-2 صیغے پیش کر کے اس گردان کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں کہ طلبہ بڑے ہوش مند ہوتے ہیں، وہ خود کر لیں گے، ہمیں ایک صیغہ بتا دیا۔ اب فعل نفی ماضی معروف ما کے ساتھ تھی، اب لا کے ساتھ بھی بتا رہے ہیں کہ لا فعلا، لا فعلا آخر تک کر لو اسے بھی، لا فعل، لا فعلا، لا فعلو، لا فعلت، لا فعلتا، لا فعلنا، لا فعلتا، لا فعلتما، لا فعلتم، لا فعلتی، لا فعلتن، لا فعلت، لا فعلنا۔ اب نفی فعل ماضی مجہول ہے نا، فعل ماضی مجہول بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نفی یعنی اس فعل ماضی مجہول، یعنی ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا، اس سے پہلے ما داخل ہوگا یا لا داخل ہوگا، جیسے
ما فعلا ما فعلا آخر تک دیکھیں، ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا۔ اب چونکہ لا بھی نفی کے لیے آ جاتا ہے ماضی پر، تو اس کو بھی ایک صیغہ بیان کر رہے ہیں تاکہ طلبہ ہوش مند ہیں، خود گردان کر لیں۔ جیسے لا فعلا، لا فعلا لا فعلو لا فعلت لا فعلتا لا فعلنا لا فعلت لا فعلتما لا فعلتم لا فعلتی لا فعلتن لا فعلت لا فعلنا۔ یہ اس طرح آپ حضرات اچھی طریقے سے گردانیں یاد کر لیں۔ جتنی اچھی طریقے سے زبان پر گردانیں آئیں گی، اتنی جلدی آپ صیغے کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ صیغہ اس باب سے ہے، کیا ہے، واحد کا ہے، جمع کا ہے، تثنیہ کا ہے، کیا کائے کا ہے، متکلم کا ہے یا حاضر کا ہے۔ گردان اگر یاد ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ